السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں سورہ یاسین کی برکت ہے اور سورہ ملک کی فضیلت کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ ان دونوں صورت کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں عرض کر دوں۔ جو پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب نے اس کو عرض کیا ہے وہ، اور حدیث جو نوٹ کر کے رکھا ہے وہ پیش کر دوں تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے بلا تاخیر آپ کے پاس وہ باتیں پہنچا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھے تو اس کے پڑھنے پر اللہ تعالی 10 مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کا ثواب لکھتے ہیں۔ یہ روایت ترمذی میں ہے اور حدیث نمبر ہے 2887 2887، اور پھر اس کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے رات میں سورہ یاسین پڑھا اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ صحیح ابن حبان میں روایت ہے، حدیث نمبر 2626 2626، اور اس کے راوی ہیں حوالہ دینے والے حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین، وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے جو پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب نے سورہ یاسین کی برکتیں بیان کی ہیں وہ آپ تک پہنچاتا ہوں کہ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین شریف کا نام تورات میں معمہ تھا، اور یہ وہ سورت ہے جو انسان کے دنیا و آخرت کے سب مسئلوں کو حل کرنے والی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ سورہ یاسین کو دن کے شروع میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالی پورے دن کی پریشانیوں میں اس کی مدد فرماتے ہیں اور اس کے اٹکے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں، اور جو بندہ اس کی تلاوت رات کے وقت میں کرتا ہے یا رات کے وقت میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، جو کبھی روایت میں پڑھا صحیح ابن حبان میں۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی بندے کو اپنے دل میں سختی محسوس ہوتی ہے، اس کا دل سخت محسوس ہوتا ہے، نرمی نہیں محسوس ہوتی، تو وہ سورہ یاسین شریف کو پڑھے یا اس کو برتن پر جعفران سے لکھ کر کے پیے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی سختی کو دور کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس سورت کو قبرستان میں پڑھتا ہے یا قبرستان میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ وہاں کے جو محتاج ہیں ان کے اوپر قبر کے عذاب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں، کسی صحابی کا قول نقل کرتے ہیں پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کو انسان کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے پڑھا، 1000 سال پہلے پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن پر یہ سورت اتاری جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے سینوں میں یہ سورت محفوظ ہوگی، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زبانیں اس سورت کی تلاوت کریں گی۔ یہ فرشتوں کے طرف سے کہ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے اوپر یہ سورت اتاری جائے گی، خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے سینوں میں یہ سورت محفوظ ہوگی، اور پھر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زبانیں اس سورت کی تلاوت کریں گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ جنت میں جنتی عام قرآن مجید نہیں پڑھ سکے گا، صرف 2 صورتیں ہیں، ایک سورہ طٰہٰ اور دوسری سورہ یاسین، اس کی تلاوت کر سکے گا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو پڑھنے کے بعد حرم میں تشریف لاتے تھے تو کافر ٹولیاں بنا کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے بلند بنگ دعوے کر رہے تھے یا کرتے رہتے تھے کہ جو ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے اگر وہ ہمیں مل جائے تو ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔
تو ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، ہم فلاں کریں گے، اس ٹائپ کا وہ پکارا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے ہو کر کے آگے گزر جاتے تھے، مگر ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اندھا اور بہرا بنا دیتے تھے، نہ وہ بات سن سکتے تھے اور نہ وہ دیکھ سکتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 فوائد سورہ یاسین کے بتائے ہیں۔ کیا بتائے ہیں؟ کہ اگر کوئی بھوک کی حالت میں اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھوک کو دور کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی پیاسا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی پیاس کو بجھا دیتے ہیں۔ اگر کوئی بے لباس آدمی اس کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لباس عطا کرنے میں مدد کرتے ہیں، اس کو لباس عطا کرتے ہیں۔ اگر کوئی کنوارا اس کو باقاعدگی سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے شادی کا انتظام فرماتے ہیں۔ اگر کوئی خوف زدہ یعنی جو ڈرا ہوا بندہ اس کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوف کی حالت میں امن عطا فرماتے ہیں، سکون عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی قیدی اس صورت کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے قید سے رہائی عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قید سے رہائی عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی مسافر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے سفر میں آسانی عطا کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی چیز گم ہو جائے اور بندہ اسی حال میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ وہی چیز یا تو عطا فرما دیتے ہیں یا اس کا کوئی بدل عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر مریض کے پاس پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر جو موت کے قریب ہے اور اس کے سامنے اس کی تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے روح کے نکلنے میں آسانی فرماتے ہیں۔ یہ 10 فوائد اس سورت کے پڑھنے پہ ملتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ خواب میں دیکھے کہ میں سورہ یاسین پڑھ رہا ہوں یا سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہوں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اخلاص والا آدمی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے دنیا میں ایک ایسا کام کروائیں گے جس سے اس کو عزت ملے گی لوگوں کے اندر، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائیں گے۔ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین شریف میں مبین کا لفظ 7 مرتبہ آیا ہے، اور کوئی بندہ 7 مبین کے ساتھ پڑھ کر کے یہ دعا فرمائے یا دعا مانگے تو وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جس گھر میں اس کی تلاوت ہو اس گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ مل کر کے سورہ یاسین کو 40 مرتبہ پڑھ لیں یا پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے وجہ سے بھی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ سورہ یاسین کی جو برکت ہے وہ آپ تک پہنچا ہے۔ پھر سورہ ملک کے بارے میں حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سورہ قرآن شریف میں ہے جو 30 آیتوں پر مشتمل ہے، اس نے ایک شخص کی شفاعت کی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو گئی۔ وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک 29واں پارہ کا پہلا سورہ، ترمذی نے اس کی روایت کی، حدیث نمبر 2891 2891، حوالہ دینے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی کو ایک عالم نے نقل کیا اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی ایک سورت ہے جس میں 30 آیت ہے، اور جو شخص اس کی تلاوت کرے تو یہ سورت اس بندے کی اتنی بار سفارش کرتی ہے کہ اللہ سے اس بندے کو بخشوا کے ہی چھوڑتی ہے۔ وہ سورت سورہ ملک ہے۔ تو ناظرین، آپ اپنے دن کی شروعات سورہ یاسین سے کریں اور رات جب سونے لگیں تو اس وقت سورہ ملک پڑھ لیں۔ ناظرین، ابھی معمول سب کا زوروں سے رمضان المبارک کے مہینے پہ قرآن شریف کی تلاوت کا بنا ہوا ہوتا ہے، تو جو قرآن کی تلاوت رمضان کے دیگر مہینے میں بھی کرتے ہیں ناظرین، ان کے لیے خوشخبری ہے، اور جو صرف رمضان میں پڑھتے ہیں باقی مہینے میں نہیں پڑھتے ہیں تو ان سب سے دلی گزارش کرتا ہوں کہ آپ
ہمیشہ قرآن کی تلاوت کیا کریں، صرف رمضان میں قرآن کی تلاوت نہ کریں، ہر دن قرآن کی تلاوت کریں، ہر دن پڑھیں قرآن کریم کو، اور آپ قرآن شریف کو معنی کے ساتھ پڑھیں تو اور بھی بہتر ہے کہ تاکہ آپ کے لیے پتہ چل پائے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہا ہے یا کیا کہہ رہا ہے۔ ناظرین، کہ ایک روایت یہ پیش کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قرآن شریف کی تلاوت کیا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھی یعنی پڑھنے والی کی شفاعت کرے گا۔ جو قرآن کی ہمیشہ تلاوت کرتے ہیں وہ یہ حدیث سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قرآن شریف کی تلاوت کیا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھی یعنی پڑھنے والی کی شفاعت کرے گا۔ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 1874، 1874، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالہ دینے والے ہیں۔ اور جو قرآن شریف کو نہیں سیکھ پائے ہیں اور وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اٹک اٹک کے قرآن شریف جو پڑھتے ہیں، ان کے لیے دوہرا اجر ہے، دوہرا ثواب ہے، کہ ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اٹک اٹک کر کے قرآن شریف پڑھتا ہے اور اس میں مشقت اٹھاتا ہے، دقت اٹھاتا ہے پڑھنے میں، اس کے لیے دوہرا اجر ہے، ڈبل ثواب ہے۔ مسلم شریف میں بھی یہی روایت ہے، حدیث نمبر 1862، 1862، حوالہ دینے والے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ مجھے امید ہے ناظرین کہ آپ کو یہ روایت پسند آئی ہو۔ ناظرین، دعاؤں کا طلبگار ہوں، اور جس کو میرا ویڈیو پسند آتا ہے تو میرے چینلز کو سبسکرائب کریں اور سپورٹ بڑھائیں۔ جانے انجانے میں اگر اس میں آپ کو کوئی بات لگتی ہے کہ میں نے غلط کہا تو آپ بغیر کسی دقت کے آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ حدیث کے حوالے اور پیر ذوالفقار نقش بندی صاحب کے بیان کو سامنے رکھ کر کے آپ تک یہ باتیں عرض کی ہوں۔ مجھے امید ہے آپ کو پسند آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔